نے چوری کر لی. مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. قرآن کریم میں جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ چوری کا ثبوت ہو جائے اور اس کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پوری ہو رہی ہوں تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور بڑے خاندان کی عورت ہے. تو ہندوستان کی طرح ایسا نہیں تھا کہ بڑے خاندان کا اور بڑے قبیلے کا اور پاور والے انسان کا بیٹا کوئی جرم کرے تو پولیس بچانے میں لگ جائے, اور اگر چھوٹی برادری کا کوئی آدمی اگر کوئی جرم غلطی سے بھی کر لے تو اسے جیل میں ٹھونس دیا جائے, پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جائے. یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں تھا. لوگوں نے دیکھا کہ بڑے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹنے کا نوبت آ گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد محبت کرتے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کچھ لوگوں نے طے کیا کہ اسامہ کو بھیجا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جا کر کے بات کریں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے کہنے سے تشریف لے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بات رکھی کہ اللہ کا رسول, جس خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹنے کا حکم آپ فرما رہے ہیں بڑے خاندان کی عورت ہے, اسلام کو طاقت پہنچانے والے خاندان کی عورت ہے, اسلام اور مسلمانوں کو مدد اور تعاون دینے والے خاندان کی عورت ہے. آپ ذرا غور فرما لیں. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا اور پورے غصے کے ساتھ یہ کہا کہ اسامہ تم کیا بات کرتے ہو؟ اگر اسلام کے اندر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ چھوڑا نہیں جائے گا, میں اس کا ہاتھ کاٹ کر کے رکھوں گا. کیا ایسا ہوگا اسلام کے اندر کہ چھوٹے لوگوں کو دبا کر کے رکھا جائے اور بڑے خاندان کے لوگ ان کے اوپر حکمرانی کریں, وہ آقا بن کر کے رہیں, اور چھوٹے خاندان کے لوگ غلام بن کر کے رہیں؟ اسلام میں اس غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہندوستان میں غلامی تھی. میں پھر ایک بار یاد دلاؤں گا آپ کو, میں تب کی بات کر رہا ہوں جب ہندوستان میں اسلام نہیں آیا تھا. ہندوستان میں غلامی تھی. بڑے خاندان کے لوگ, میں صاف کہہ دوں نام لے کر کے, برہمن, ہندوستان کے برہمن دوسری تمام قوموں کے اوپر اپنا حق سمجھتے تھے. چارپائی پر برابر میں بیٹھنے کا ان کا حق نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان کا رہنے والا کوئی آدمی ہم جتنی جگہ رہنے کے لیے دے دیں اس میں رہ سکتا ہے, جب چاہے ہم بھگا دیں. جتنا پانی پینے کے لیے دے دیں اس میں اتنا حق ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. جتنے دانے اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اتنے پر حق ہے. باقی ہندوستان کی کسی چیز پر کسی ہندوستان کے رہنے والے کا حق نہیں ہے. یہ صورتحال تھی. میں کیا بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے آزادی کب دلائی ہے؟ 1200 سال پہلے, 1300 سال پہلے جب مسلمان یہاں آئے ہیں اور عربوں کے قافلے تجارت کرنے کے لیے آئے اور کچھ محمد بن قاسم کی سربراہی میں فوجیں آئیں, یہاں کے لوگوں کو انہوں نے اسلامی نظریہ بتلایا. یہاں کے آبادی نے, اور اکثریت والی آبادی نے, میں جو لفظ بول رہا ہوں اسے یاد رکھنا, یہاں کی آبادی نے اور اکثریت والی آبادی نے جب اسلام کے نظریے کو سنا اور انہوں نے دیکھا کہ اس مذہب کے اندر تو ہمیں برابر کے حقوق ہیں, ہمیں چارپائی پر بیٹھنے کا بھی حق ہے, ہمیں کرسی پر بھی بیٹھنے کا حق ملے گا, ہمیں زمین جائیداد پر بھی حق ملے گا, ہم اپنی جان کے خود مختار ہوں گے, اپنی مرضی سے جو کر چاہیں گے کریں گے, تجارتیں بھی کریں گے, دکانیں بھی کھولیں گے, کھیتی باڑی بھی کریں گے. تو وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے. انہوں نے اسلام کو تب قبول کیا ہے, اور اتنی بڑی آبادی سندھ سے لے کر, بلکہ میں کہوں درہ خیبر سے لے کر, درہ خیبر افغانستان کے سرحد پر ایک جگہ ہے, درہ خیبر سے لے کر بنگال تک جو کروڑوں مسلمانوں کی آبادی ہے دنیا جانتی ہے. اور ہندوستان کے رہنے والے جو اسلام کے خلاف ہر وقت چیختے رہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں جو مسلمان ہوئے ہیں یہ تلوار کے بلبوتے پر نہیں ہوئے ہیں, اسلام کے سچے اور پکے نظریے کی بنیاد پر ہوئے ہیں. اسلام تمام انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے, اس کی بنیاد پر یہ ہوئے ہیں. سب سے پہلی آزادی وہ تھی جو ہندوستانی قوموں کو مسلمانوں میں دلائی, نظریے کی آزادی دلائی,
جان و مال کی آزادی دلائی، تجارت اور معاش کی آزادی دلائی، کھیتی باڑی کی آزادی دلائی، رائے کی آزادی دلائی۔ ہر مسلمان، ہر بندے کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرنے کا حق تھا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب تک مسلمانوں کی حکمرانی ہندوستان میں رہی ہے اور جب تک مسلمانوں کے جج رہے ہیں، مسلمانوں کی عدالتیں رہی ہیں، کوئی بھی غیر مسلم آ کر مسلمانوں کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرتا تھا، اگر مسلمان کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو مسلمان قاضی، مسلمان جج، مسلمان فوج، مسلمان عدالتیں، مسلمان وکلا سب اپنے مسلمان کے خلاف سزائیں جاری کیا کرتے تھے اور ان کو جیلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ کبھی گردن کاٹنے کی نوبت آئی تو گردن بھی کاٹی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو اب نہیں، آزادی تو 1300 سال پہلے دلائی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اب میں دوسری طرف کو ٹن لے رہا ہوں، دوسری طرف کو اپنے گفتگو کے رخ کو موڑ رہا ہوں، اس پہ توجہ دیں۔ اسی اسلامی نظریے پر جب تک مسلمان چلتے رہے، ہندوستان میں کسی کو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ دل سے مسلمانوں کو چاہتے تھے۔ لیکن سوئے قسمت ہوا یہ، مسلمان عیاشی میں لگ گئے، مالداری بہت ہو گئی، عمارتیں بنوانے میں لگ گئے، کوئی لال قلعہ بنوا رہا ہے، کوئی تاج محل کی تعمیر کرا رہا ہے، کوئی اور بڑے لمبے چوڑے اپنے محلات بنوا رہا ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں تو مسلمان حکمرانوں کے بارے میں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ عمارتیں بنوانے کے علاوہ شاید کسی چیز پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ عیاشی میں لگ گئے، اسلامی احکام کو چھوڑنے لگے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، خانہ جنگی ہونے لگی، مسلمان آپس میں لڑنے لگے۔ اس وقت مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کر جو انگریز تجارت کے مقصد سے یہاں آئے تھے، اس لیے کہ ہندوستان بہت بڑی منڈی پہلے سے بھی رہا ہے اور بہت بڑی منڈی آج بھی ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے مالدار کارپوریٹ گھرانے اور دولت پتی سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان میں اپنا ادیوگ لگانے، اپنی تجارت کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ ماحول کے سازگار ہونے کے متمنی رہتے ہیں، ماحول سازگار نہ ہونے کی بنا پر کوئی نہ آئے، ورنہ پوری دنیا کا مالدار طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان میں منڈی بہت بڑی ہے، یہاں آبادی بہت ہے، مال کی سپلائی کا موقع بہت ہے۔ خیر یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ انگریز تجارت کرنے آئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی خانہ جنگی کو دیکھا، انہوں نے سوچا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں نہ ہم تجارت کے ساتھ ساتھ ہندوستان پر قبضہ کر لیں۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھانے شروع کیے، نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ میں مختصر کروں بات کو، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بات کافی لمبی ہو گئی۔ ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہوا یہ تھا، میں نے ابھی آپ کو بتلایا، ہندوستانی حکومت مسلمانوں کی تھی اور انگریزوں نے ملک کو چھینا تھا تو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ انگریزوں نے اس ملک کو چھینا تھا تو مسلمانوں سے چھینا تھا۔ جائیداد ہماری تھی، پراپرٹی ہماری تھی، ملک ہمارا تھا۔ بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ کسی گھر کے مالک کو کوئی ظالم اور جابر زبردستی ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال کر پھینک دے اور اس کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو مکان کا مالک ہر جتن کرے گا کہ میرا گھر مجھے واپس مل جائے اور میرے گھر پر جس نے قبضہ کر رکھا ہے اسے باہر نکال کر کے میں پھینک دوں۔ ہندوستان مسلمانوں کے گھر کی حیثیت سے تھا، ہندوستان مسلمانوں کی سرزمین تھی، مسلمانوں کو اس کا درد تھا، مسلمانوں کو اس کا قلب تھا، مسلمانوں کے دل میں کڑن تھی، چڑن تھی کہ ہمارے گھر پر قبضہ ہو گیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اسے واپس کیسے لیا جائے۔ ابھی طالب علم ایک بتلا رہا تھا، اناؤنسنگ کرنے والے ہمارے مولانا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 80 سال سے زیادہ تک اکیلے مسلمان انگریزوں سے لڑتے رہے ہیں، وجہ وہی تھی، ہندوؤں کو یہ احساس نہیں تھا کہ ہمارا گھر چھنا ہے، مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ گھر ہمارا چھنا ہے، چیز ہماری گئی ہے، جائیداد پر ہماری قبضہ ہوا ہے، پانی پر ہمارا قبضہ ہوا ہے، مال و دولت کو ہمارے ہاتھ لیا گیا ہے۔ اس لیے مسلمان میدان میں تھے۔
کہ ہماری چیز ہمیں واپس مل جانی چاہیے. اور جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں ان کی تاریخ ابھی آپ نے طلبا سے بھی سن لی. ہمارے مولانا صاحب بھی ابھی اناؤنسنگ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اشارے کر رہے تھے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ خود انگریزوں کے مورخین نے لکھا ہے کہ آگرے سے لے کر دلی تک 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. آگرے سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر مسلمان کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. خود انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر درہ خیبر تک، میں نے ابھی بتایا تھا کہ درہ خیبر افغانستان کی سرحد پر واقع ہے، یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا. مغربی یو پی میں مسلمانوں کی تعداد ہم جانتے ہیں. مغربی یو پی ختم ہونے کے بعد پنجاب شروع ہوتا ہے. پنجاب مسلمانوں کا علاقہ تھا اور مسلمانوں کا صوبہ مانا جاتا تھا. پاکستان بننے کے بعد جو پنجاب کا حصہ ہندوستان میں رہ گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسجد خالی آج بھی پڑی ہیں. وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، ورنہ صوبہ پورا مسلمانوں کا تھا. پاکستان پورا مسلمانوں کا آج بھی ہے، افغانستان مسلمانوں کا ہے. ادھر پچھم کی طرف کو جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں، افغانستان ختم ہونے کے بعد ازبکستان کا علاقہ شروع ہوتا ہے، ایران شروع ہوتا ہے، عراق شروع ہوتا ہے. عراق کے ختم ہونے کے بعد یمن اور پھر سعودی عرب آ جاتا ہے. وہیں سے اسلام پھیل کر کے آیا ہے. آپ جغرافیہ اور جیولوجیا کے حساب سے آپ دیکھیں گے نقشے کو اور ورلڈ میپ کو لے کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمان کہاں سے کہاں تک. خیر، مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اتنی لڑتے ہوئے اور ملک کو واپس لینے کے لیے، آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی. خود انگریزی مورخین نے لکھا ہے آگرے سے دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں جس پر لاش لڑکی نہیں نہ ہو، اور دلی سے لے کر درہ خیبر تک کوئی شہر ایسا نہیں جس شہر میں ہزاروں مسلمانوں کو پکڑ کر کے قربان نہ کر دیا گیا ہو، شہید نہ کر دیا گیا ہو. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ابھی ہمارے عزیز ایک تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں سارے مسلمان ہی اکیلے جہاد کرتے رہے، اور یہ واقعہ ہے کہ مسلمان ہی جہاد کرتے رہے. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشمی رومان کو لے کر کے چلے ہیں، اس وقت تک مسلمان ہی اکیلے میدان میں تھے. مسلمانوں کے علاوہ کوئی میدان میں نہیں تھا. میں تحریک ریشمی رومال کو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی سمجھا دیتا ہوں. بہت سے لوگ نام سنتے ہیں صرف تحریک ریشمی رومال یہ کیا چیز ہے تحریک ریشمی رومال. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، انہوں نے پلان بنایا کہ پورے ہندوستان کے اندر ایک ساتھ لڑائی کو چھیڑ دیا جائے، اور انگریزوں کی فوج جو تعداد میں قدرے کچھ کم ہے، اگر سارے لوگ ہندوستان کے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہ فوج پھر مقابلہ نہیں کر پائے گی اور بھاگنے پر مجبور ہو جائے گی، اور باہر سے بھی ہندوستان پر حملہ کرایا جائے. اس کے لیے ایک پلان بنایا تھا کہ اندر کے مسلمان کھڑے ہوں، باہر سے افغانستان حملہ کرے، ترکی حملہ کرے، اور دوسرے جو مسلمانوں کی مدد کرنے والے لوگ ہوں وہ حملہ کریں. یکبار یہ حملہ ہوگا تو ہندوستان آزاد ہو جائے گا. اس کے لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کے اندر ایک مرکز قائم کیا. اب بنگال بھی 2 ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ہو چکا ہے. ایک بنگلہ دیش بن چکا ہے اور ایک ہندوستان کے اندر بنگال ہے. اسی لیے اس ہندوستان کے بنگال کو پچھمی بنگال کہتے ہیں. جو مشرقی بنگال ہے وہ آج دوسرا ملک بنا ہوا ہے. جہاں کی راجدھانی ڈھاکہ میں ایک مرکز حضرت شیخ الہند نے قائم کیا. پانی پت میں قائم کیا. آپ کے روڑکی کے اندر ایک مرکز قائم کیا تھا. افغانستان کے کابل میں ایک مرکز قائم کیا. صوبے سندھ کے اندر بھی ایک مرکز کو قائم کیا. 8 مراکز قائم کیے. وہاں اپنے شاگردوں کو رکھا کہ مسلمانوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کریں اور یکبار کی حملہ کیا جائے. افغانستان کی فوج کو بھی تیار کیا اور خود حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس گئے، مکہ مکرمہ، تاکہ ترکی کی فوج سے رابطے کیا جا سکے اور ترکی حکومت کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا سکے. سارا پلان مکمل بن گیا. حملہ کرنے کی تاریخ بھی طے ہو گئی. پشاور کے علاقے کا پاکستان میں ایک علاقہ ہے کاکا خیل. کاکا خیل کے علاقے میں
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں مولانا عزیر گل صاحب تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ان کے پوتے وغیرہ عدنان کاکا خیل وغیرہ آج بھی ہیں، ہم نے ان سے 2-3 مرتبہ ملاقات بھی کی ہے۔ مولانا عزیر گل صاحب نے اپنی ایک کتاب پر وصیت کر لکھ دی تھی اور تاریخ لکھ کر کے کہا تھا فلاں دن کو یاد رکھنا، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہونا کیا، وصیت لکھی تھی کتاب پر کہ فلاں تاریخ کو یاد رکھنا، اگر کوئی بڑا حکم امیر کی جانب سے آ جائے تو جان دینے میں کوئی توقف نہ کرنا، جان دینے کے لیے تیار رہنا، اگر میں غائب ہو جاؤں تو مجھے مرا ہوا سمجھنا، اور میری بیوی کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لے، اور اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے۔ اس کتاب سے معلوم ہوا کہ حملے کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی۔ وہ جو حملے کی تاریخ طے ہوئی تھی افغانستان کی حکومت سے مشورہ کر کے اور افغانستان کے بادشاہ سے مشورہ کر کے حملے کی تاریخ طے ہوئی تھی، اس تاریخ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو واقف کرانے کے لیے اور وہاں تک خبر پہنچانے کے لیے مکہ مکرمہ تک ایک خط بھیجا گیا تھا۔ وہ خط کاغذ پر نہیں لکھا گیا تھا، وہ خط ریشمی رومال پر، ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا ریشم کا، اس ریشمی رومال پر لکھا گیا تھا۔ وہ پیلے رنگ کا تھا اور لکھائی بھی روشنائی سے نہیں تھی، بلکہ اس کپڑے کو بننے کے اندر لکھا گیا تھا، حروف بنائے گئے تھے، الفاظ بنائے گئے تھے بنائی کے اندر۔ بنائی اس طریقے سے تھا کہ سارا پلان دیکھنے والا پڑھنے والا پڑھ لے، عام دیکھنے والا یہ سمجھے کہ کپڑا ہے، لیکن اسی بنائی کے اندر وہ خط لکھ دیا گیا تھا جس میں حملے کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ چونکہ ریشم کا خط تھا، ریشمی کپڑا تھا اور ایک تحریک لیے ہوئے تھا، اس لیے اس تحریک کا نام ریشمی رومال تحریک پڑ گیا۔ ریشمی رومال تحریک تو اس کا آخری انجام تھا، ورنہ برسوں پہلے سے سارا پلان تیار کیا جا رہا تھا۔ اور حضرت شیخ الہند نے اور ان کے شاگرد نے دیوبند کے اندر ثمرۃ التربیت اور جمعیت الانصار نام کی تنظیمیں قائم کر کے یہ سارا پلان بنایا تھا۔ کیونکہ خط ریشمی رومال پر لکھا گیا تھا، اس لیے اس تحریک کا نام ریشمی رومال پڑا، ریشمی رومال تحریک۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ حضرت شیخ الہند کا یہ پلان کامیاب ہو جائے۔ جاسوسوں نے جاسوسی کر دی اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بہت قریب کا بھروسے کا آدمی تھا، اسی سے نے جاسوسی کر دی۔ انگریزوں نے اس خط کو پکڑ لیا اور اس خط کو پکڑنے کے بعد مکہ مکرمہ سے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا اور مالٹا کے جزیرے میں بھیجا۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں گئے۔ حضرت شیخ الہند کئی برس تک مالٹا کے جزیرے میں قید رہے ہیں، اور اتنی تکلیفیں حضرت شیخ الہند کو دی گئی تھیں کہ جب چھوٹ کر کے آئے اور دیوبند میں ان کا انتقال ہوا، حضرت مولانا حسین مدنی وہاں موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے تو دیکھا کہ کمر پر، پیچھے پیٹھ پر ہڈی ہڈی ہیں، صرف گوشت نام کی چیز نہیں ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ حضرت شیخ الہند کے پیٹھ کا گوشت کہاں چلا گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ حضرت مدنی سفر میں تھے، جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت استاد محترم کی پیٹھ کے گوشت پہ کیا ہوا تھا، گوشت کہاں چلا گیا تھا، ہڈی ہڈی کیوں تھی؟ تو رونے لگے حضرت مدنی اور یہ کہا میرے استاد نے منع کیا تھا کہ راز کسی کے سامنے کھولنا مت، لیکن اللہ کو یہ راز کھولنا تھا تو اب کھل ہی گیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ مالٹا کی جیل میں انگریز لوہے کے سریوں کو، چھڑوں کو گرم کر کے حضرت شیخ الہند کی پیٹھ پر لگایا کرتے تھے اور چانکا کرتے تھے، انگارے لگایا کرتے تھے، اس سے جل کر کے وہ گوشت ختم ہو گیا تھا اور کھال ہڈی پر چپک کر کے رہ گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ استاد محترم نے منع کر دیا تھا کہ میری قوم کو میرے ساتھ کیا ہوا اسے مت بتانا، لیکن اللہ کو راز کھلنا تھا۔ میرے عدم موجودگی میں اور میرے غائبانہ میں انتقال ہوا، غسل کرنے والوں نے دیکھ لیا۔ اتنی قربانیاں ہمارے مسلمانوں نے دی۔ خیر، ہوتے ہوتے 1947 میں آ کر کے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، نہ تفصیلات اور بھی ہیں۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، 70-75 سال گزرے ہیں۔ میں آخری بات پر کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ ان 70-75 سالوں میں ہمیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ دوبارہ ہم وہیں پہنچنے والے ہیں جہاں سے چلے تھے۔
اور میں نے کہا تھا کہ اس ہندوستان کے اندر ہمیشہ سے 3-4% لوگ ایسے رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک پر صرف ہمارا حق ہے، کسی کو ملک پر حق نہیں ہے، اور زمین ہماری، پانی ہمارا، غلہ ہمارا، پیداوار ہماری، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہمارا، اور باقی ساری قومیں غلام ہیں۔ وہ دوبارہ اسی غلامی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ابھی 1-1.5 مہینے کی پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں لندن کے اندر انگلینڈ حکومت کے کچھ ممبران پارلیمنٹ MP کی ایک میٹنگ ہوئی، تقریباً 20 ممبران پارلیمنٹ تھے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی بعد میں، اور میٹنگ کے اندر سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بہت ہو رہی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ہر MP جو آتا تھا یہی کہتا تھا، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہر MP کی آواز اس میٹنگ کے اندر یہی تھی۔ یہ ہندوستان کے MP نہیں ہیں، یہ سارے انگلینڈ کے اور برطانیہ کے MP تھے جو میٹنگ کر رہے تھے۔ انہی میں سے اس میٹنگ میں موجود ایک آدمی نے یہ کہا کہ کیا 2 منٹ ہم کو بھی بولنے کے لیے ملیں گے؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، سب کو بولنے کا حق ہے۔ چھوڑنا بچانے، بچے چپ رہے ہیں، تقریر ہو رہی ہے، بہت اہم بات ہو رہی، اور سے سنیے۔ آپ بڑا سکون سے تشریف رکھیں، میں 2-4 منٹ صرف آپ کو لوں گا اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ انہی MPs میں سے ایک MP صاحب نے یہ کہا کہ کیا 2 منٹ ہم کو بھی ملیں گے تقریر کرنے کے لیے؟ تو کہا گیا کہ کیوں نہیں ملیں گے، سب کو بولنے کا حق ہے، اور میٹنگ اس لیے رکھی گئی ہے کہ لوگ اپنی اپنی بات کہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہم قربانی دیتے دیتے جس نتیجے تک پہنچے تھے، اب صورتحال یہ ہے، کہ شاید پھر ہم کہیں وہیں نہ پہنچ جائیں کہ جس جنجال سے ہم نکل کر کے آئے تھے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے لندن کے اندر برطانوی پارلیمنٹ کے 20 ممبران نے میٹنگ کی، اور ان 20 ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہر MP اپنی بات میں یہی بات کہہ رہا تھا۔ ابھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، اس وقت میں اس میٹنگ میں شریک ایک MP صاحب نے یہ کہا کہ مجھے آپ 2 منٹ کا وقت دیں گے کہ میں بھی اپنی بات کر سکوں؟ تو کہا کہ کیوں نہیں، دیجیے۔ تو وہ MP صاحب میٹنگ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ لندن کی میں بات کر رہا ہوں، برطانوی پارلیمنٹ کے، برٹش پارلیمنٹ کے ایک MP نے کہا کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، صرف بات مسلمانوں تک کی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اس وقت میں ضرورت ہے 3 چیزوں پر توجہ دینے کی۔ انہوں نے کہا ہندوستان میں ڈیموکریسی کو اس وقت میں خطرہ ہے، جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، پوری ہندوستانی قوم سے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت میں ہندوستان میں وہاں کے کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان کو خطرہ ہے، جس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں، پوری قوم سے۔ اور فرمایا، کہنے لگے وہ MP صاحب کہ صرف سمویدھان اور ڈیموکریسی نہیں، بلکہ کہا کہ حقوق انسانی، مانو ادھیکار خطرے میں ہیں۔ کہا کہ حقوق انسانی خطرے میں ہیں۔ اگر ہم کچھ بول سکتے ہوں تو اس بات پر بولیں کہ ہندوستانی حکومت سمویدھان کی رکشا کرے، اس کی حفاظت کرے، ہندوستانی حکومت ڈیموکریسی کو بچائے اور اس کی حفاظت کرے، ہندوستانی حکومت مانو ادھیکار کا لحاظ رکھے، حقوق انسانی کی حفاظت کرے۔ اس بات کی ضرورت ہے۔ آج یوم آزادی ہے، جہاں ہم اپنے اکابر اور بڑوں کے، پروجوں کے قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں، وہیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے
کہ ہم قربانی دیں اس بات کے لیے کہ ہندوستان کی ڈیموکریسی محفوظ رہے، ہندوستان کی جمہوریت محفوظ رہے، ہندوستان کا سنویدھان محفوظ رہے، کانسٹیٹیوشن محفوظ رہے، ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر چھوٹے بڑے کے حقوق محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس ملک کی خدمت کے لیے اور اس کی ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، یہاں کے سنویدھان کی حفاظت کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔